میں نے سارے بورڈس پڑھے. میں نے آغا خان بورڈ پڑھا, میں نے او لیولس کیا تو میں نے کیمبرج بورڈ پڑھا, پھر اب میں کراچی یونیورسٹی میں ہوں تو میں بالکل ڈفرینٹ میڈیکل کی اسٹڈیز کر رہی ہوں. جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا, جو بیک بینچر ہوتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے وہ میرے خیال سے وہ بہت جینیس ہوتے ہیں. وہ صرف پڑھائی والے نرڈز نہیں ہوتے ہیں. ہاں والے زیادہ اس چیز کو جی, اچھا سب سے زیادہ کامیاب بھی بیک بینچرز ہوتے ہیں. نیشنل لیول پہ الحمدللہ مجھے 6 سال ہو گئے ہیں گولڈ میڈل جیتتے ہوئے. اس کے بعد پھر انٹرنیشنل لیول پہ میں نے پاکستان کے لیے 2021 سے کھیلنا اسٹارٹ کیا. ایتھلیٹ کے لیے اس کی ٹریننگ فیسلٹیز اور اچھی ہونی چاہیے, جو انٹرنیشنل لیول کو اب تک ہم میٹ نہیں کر سکیں. جوجٹسو میں تو ابھی تک ہم میٹ نہیں کر سکیں, بٹ الحمدللہ اگین وی آر ریٹیننگ میڈلس. ہم جب اپنے اوپر سے بلیو ہٹا دیتے ہیں نا کہ میں اپنے آپ پہ, جب مجھے بلیو نہیں ہے میں نہیں کر سکتی, تو پھر تو میں دماغ سے ہار گئی, میں کر ہی نہیں سکتی. وہ ملک کو ریپرزینٹ کرنے کا جو نشہ ہوتا ہے نا, وہ پھر ایک ایتھلیٹ پہ سے نہیں اترتا. اس کو ہوتا ہے میں ہر ایونٹ میں جاؤں, میں اپنے آپ کو جب تک پریکٹس میں رکھوں گا نا, میں پوڈیم پہ کھڑا ہوں. السلام علیکم, this is Aiman Ali from the platform of California Real Estate and Builders. Today we are exploring an exciting world of sports. We have a very special guest with us and she's an incredible athlete, the martial artist who make our nation proud. Let's give her a warm welcome, Miss Isra Waseem. Assalamu alaikum, Miss Isra. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ الحمدللہ. ڈیفینیٹلی. اسرا, میں آلریڈی بہت زیادہ کانشیس ہو رہی تھی اندر سے کہ میں ایک جب آپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے, جب آپ کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں, خاص طور پہ ان لوگوں کے بارے میں جو آلریڈی ایک پاکستان کو آلریڈی پراؤڈ فیل کرواتے ہیں چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہو, ایک نارمل لوگوں کے مقابلے ایک وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو پراؤڈ فیل کرایا ہوتا ہے. جی, تو جب آپ کو اس طرح سے انٹروڈکشن دیا جاتا ہے, آپ کو فیل کیسا آتا ہے؟ بہت اچھا فیل ہوتا ہے, مطلب بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے الحمدللہ, اور ایکسائٹمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے کہ وی آر ہیئر ٹو شیئر آور جرنی وتھ ڈفرینٹ پیپل اینڈ ایٹ ڈفرینٹ پلیٹ فارم. اور جو پلیٹ فارم آپ کو عزت دے وہاں آ کے بات کرنا تو اور ہی مزہ آتا ہے. ڈیفینیٹلی. اس طرح اوبیسلی دیکھیں, ہم سب تو جانتے ہی ہیں آپ کو, آپ ماشاء اللہ آپ کی شخصیت کو. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو آپ کی جرنی کے بارے میں کافی زیادہ ایک ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ خود سے انٹروڈکشن اپنا ضرور دیں, کیونکہ میں جتنا بھی بتاؤں گی اتنا زیادہ مزے کا نہیں لگے گا کہ انسان خود اپنے بارے میں خود سے کھل کے بتائے, تو وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے. تو آپ اپنے بارے میں کچھ ضرور بتائیں. اچھا, مارشل آرٹس کرتے ہوئے مجھے 13 ایئرز ہو گئے ہیں, اور مارشل آرٹس اٹس اے جاپنیز گیم جس میں میں جوجٹسو کرتی ہوں. دیٹس اے ٹریڈیشنل جاپنیز گیم ان مارشل آرٹس. اور نیشنل لیول پہ الحمدللہ مجھے 6 سال ہو گئے ہیں گولڈ میڈل جیتتے ہوئے. اس کے بعد پھر انٹرنیشنل لیول پہ میں نے پاکستان کے لیے 2021 سے کھیلنا اسٹارٹ کیا. 2021 سے جب پاکستان کے لیے کھیلنا اسٹارٹ کیا تو پھر پیچھے مڑ کے کوئی چیز نہیں دیکھی. پھر آگے وطن کا جھنڈا دیکھا اور اپنا قومی ترانہ, بس اس کا خواب دیکھا, اور اس کو فلفل کرنے کے لیے محنت کی. تو ٹف ہوا, بٹ الحمدللہ لائک ایز اے اسٹوڈنٹ آئی ایم ڈوئنگ ڈاکٹریٹ آف فارمیسی, اٹس مائی فائنل ایئر. اور اس کے ساتھ میں اپنی جو ایک پیشن ہے اس کو لے کے چل رہی ہوں وتھ فل انتھوزیاسٹ اینڈ میکنگ مائی نیشن پراؤڈ. تو اچھا, اس طرح یہ جو ایک دس از اے پلیٹ فارم جس میں اس وقت آپ کر رہے ہو, اس کے علاوہ بھی میں اسپورٹس کے اوپر بھی اگر میں بات کروں, اٹس ناٹ ایزی فار گرلس کہ آپ اس پلیٹ فارم کو ایزیلی اویل کر سکتے ہو. بیکاز اوبیسلی اگر آپ اپنی ارد گرد کے لوگوں کو دیکھو تو روکنے والے آئی تھنک بہت زیادہ ہیں, رائٹ. آپ کو زیادہ اس طرح کے لوگ بھی ملتے ہیں جو آپ کو ملٹیپل چیزیں ایسے ہی کہہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سوچ میں پڑ جاتے ہو کہ ٹھیک ہے یار, بات تو صحیح کر رہا ہے, کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس فیلڈ کو, خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے. اور ہم جب بھی ان اسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے مائنڈ میں بھی ایک لڑکی کی امیج ہی آتی ہے, اور اگر نہیں آ رہی اور ہم چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم خود کریں تو ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹا لڑکوں کا کام ہے. تو اس چیز کو کیسے فیس کیا؟ ڈیفینیٹلی آیا تو ہوگا. جی فیس بالکل آبویسلی یہ چیزیں جو ہے ہر ایتھلیٹ ایز اے وومن فیس کرتی ہے جب وہ کسی مارشل آرٹس کی فیلڈ میں جاتی ہے, چاہے وہ جوجٹسو ہو, چاہے وہ تائیکوانڈو ہو, چاہے وہ جوڈو ہو, چاہے وہ کراٹے ہو. اور میرے خیال سے ان پاکستان وچ از اے میل ڈومیننٹ سوسائٹی اینڈ وی شوڈ رسپیکٹ دیئر بیسکلی ان کی اسٹرینتھس, ان کے جو کام ہے ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے. بٹ اگین جو لڑکیوں
کو امپاور کرنے سے اگر کوئی ایسی چیز روک رہی ہے, کوئی سوسائٹی پریشر آپ کو روک رہا ہے, کوئی فیملی سپورٹ نہیں ہے, تو پھر ہمیں اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہاں پر لڑکیوں کو مزید مضبوط بنانا چاہیے, بیکاز میں نے وہ اسٹیریوٹائپ توڑے ہیں. آئی بلانگ ٹو اے پٹھان فیملی جہاں پر مارشل آرٹس کا کوئی دور دور تک کانسیپٹ نہیں تھا, اور جہاں پر میرے فادر نے مجھے, میری مدر نے مجھے بہت سپورٹ کیا, اور اب تک دے آر الحمد للہ کنسسٹنسی سے دے آر سپورٹنگ می. اور وہی بتا رہی ہوں نا کہ پھر ملک کو ریپرزینٹ کرنے کا جو نشہ ہوتا ہے نا, وہ پھر ایک ایتھلیٹ پہ سے نہیں اترتا. اس کو ہوتا ہے یار میں ہر ایونٹ میں جاؤں, میں اپنے آپ کو جب تک پریکٹس میں رکھوں گا نا, میں پوڈیم پہ کھڑا ہوا ہوں گا. جب میں نے اپنی فزیکل فیلڈ چھوڑ دیا, مجھے پلیٹ فارم نہیں ملا, اور وہ پلیٹ فارم آپ کو صحیح لوگ, صحیح فیڈریشن, صحیح آپ کے مینٹورز, آپ کے جو ماسٹر ہیں, آپ کے جو سر ہیں, جو آپ کو کیمپ سے لے کے آپ کو اوپر پلیٹ فارم تک لے کے جاتے ہیں, اور پھر آپ جو ہے وہ اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہو. تو یہ آسانی ہے بہت بڑی, پیچھے آپ سمجھے ہوم ورک ہوتا ہے اس پہ, اور ہر بندے کو آپ بھیج بھی نہیں سکتے. پھر وہ سلیکشن ہوتی ہے, ٹرائلز ہوتے ہیں, پھر دین اگین اٹس اے پاکستان, وی ہیو ٹو سی فائنینشیل ایشوز آلسو. اوکے, اچھا اس طرح یہ جو چیزیں آپ نے مجھے سب بتائی ہیں سپورٹ کے حوالے سے, ایک اگر میں اپنی پرسنل بات کروں نا, تو یہاں پر ایک فیز آتا ہے جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار یو نو وٹ, میری فیملی مان گئی ہے, دیٹس انف. مجھے اب آگے بڑھنے کے لیے انہی کی سہارے کی ضرورت تھی, وہ سپورٹ مل گیا, اب میں آگے نکل جاؤں گی. یا تو یہ فیز ہوگا, یا تو یہ فیز ہو سکتا ہے کہ وہاں سے تو ہم نکل گئے لیکن ابھی آگے ہرڈلس باقی ہیں. یو نو دیر لائک مینی پیپل جو ابھی رستے میں آئیں گے اور آپ کو ڈی موٹیویٹ بھی کر رہے ہوں گے, پتھر آپ آئیں کو, گے. ہاں ایگزیکٹلی پتھر آئیں گے, پتھر آتے ہی ہیں. تو ان چیزوں کو فیس کرنا اس سے زیادہ ایزی ہے, کیونکہ آپ کی آلریڈی بیک مضبوط ہو چکی ہوتی ہے, آپ کو ایک طرح سے سپورٹ مل جاتا ہے. حالانکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ سپورٹ بھی نہیں ملتی, وہ پھر بھی آگے نکل جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو کس طرح فیس کر سکتے ہیں, کس طرح ایزی ان سے نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہر ایئر میں جیسے جیسے آگے ایئر بڑھ رہے ہیں, کمپٹیشن بڑھ رہا ہے. جب کمپٹیشن بڑھ رہا ہے تو ہر ایتھلیٹ کو اس حساب سے ٹریننگ فیسلٹیز, اس کو اس حساب سے یوں میں سے کہ ایک انویسٹمنٹ, ایک اسپانسرشپ چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح آپ محنت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہو, تو آپ کے راستے میں 1000 ایسے لوگ بھی آئیں گے جو آپ کو روکیں گے, 1000 ایسے لوگ بھی آئیں گے جو آپ کو ایک موٹیویشن بھی دے دیں گے نا, اور ایک پش بھی دے دیں گے. تو وہ آپ کے لیے نا ایک آپ اسپارک کر جاؤ گے میرے حساب سے, آپ پھر رکو گے نہیں. پھر 1000 ایسی چیزیں ہوں گی کہ آپ کے ٹارگیٹ اور ویژن جو ہے نا, وہ آپ جب دنیا ایکسپلور کرتے ہو نا, تو آپ کے ٹارگیٹ ویژنز بہت چینج ہو جاتے ہیں. عام لوگوں کی طرح آپ گھر پہ نہیں بیٹھتے. میں نہیں کہوں گی گھر پہ جو بیٹھ رہے ہیں دے آر رانگ. ایکچولی گھر پہ بیٹھ کے بھی اب کیا کیا ماشاء اللہ لوگ وینچرز اپنے کریں, آن لائن بزنس کر رہے ہیں, تو اپنے آپ کو سب آگے لے کے جا رہے ہیں. تو پھر ہم ایسے فزیکل فیلڈ میں ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں آگے لے کے جائیں. ہم جب اپنے اوپر سے بلیو ہٹا دیتے ہیں نا, کہ میں اپنے آپ پہ جب مجھے بلیو نہیں ہے, میں نہیں کر سکتی, تو پھر تو میں دماغ سے ہار گئی, میں کر ہی نہیں سکتی وہ چیز. لیکن جب میں نے اس کو سوچ لیا اور پھر میں اس پہ ورک کر رہی ہوں, اسٹرگل کر رہی ہوں, تو مجھے امید ہے کہ اللہ دروازے کھول دیتا ہے. وہ کسی کے تھرو کھولتا ہے, وہ کس کو وسیلہ بناتا ہے. اٹس آل اباؤٹ ٹائم. ایگزیکٹلی. اس طرح جیسے اب آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب انسپائر ہو رہے ہیں, موٹیویٹ ہو رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی دے آر آسکنگ کہ یار چلو یہ ہم کر سکتے ہیں, ہمیں بھی کرنا چاہیے. اسپیشلی وومن. تو اسپیشلی وومینس, تو لوگوں کو سب سے زیادہ جو چیز افیکٹ کرتی ہے, آئی تھنک وہ یہ کرتی ہے کہ جو سب سے زیادہ روکا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ کی اسٹڈیز افیکٹ ہو جائیں گی, آپ کی اسٹڈیز کے بیچ میں آپ رکاوٹ. کیونکہ یہ فیس میں نے بھی اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ یہ ایک چیز آ کے بولی جاتی ہے کہ نہیں, پہلے اسٹڈیز, پہلے پڑھائی, جب تک پڑھو گی نہیں تو تم قابل کیسے تو ہوگی. آپ نے یہ چیزیں مینیج کیسے کری ان چیزوں کو؟ میں نے یہ چیزیں, آپ سمجھیں کہ میں نے اصل میں جو ایک اکیڈیمک ایئر رہے میرے پچھلے, وہ میرے بہت زیادہ ٹف, اور میری جرنی بھی اس میں نا بہت زیادہ آپ سمجھے رولر کوسٹر رہی ہے. میں نے سارے بورڈس پڑھے, میں نے آغا خان بورڈ پڑھا, میں نے او لیولس کیا, تو میں نے کیمبرج بورڈ پڑھا, پھر میں نے اب میں کراچی یونیورسٹی میں ہوں, تو میں بالکل ڈفرینٹ میڈیکل کی اسٹڈیز کر رہی ہوں. تو ان سب کے باوجود جب اسپورٹس وومن کو ایک اسپرٹ ہوتی ہے نا, اسپورٹس وومن کی اسپرٹ, وہ اس کو ہر چیز میں منواتی, وہ لوگوں کو بھی منواتی ہے, وہ اپنے گیم میں بھی اپنے آپ کو منوا کے دکھاتی ہے. تو پھر میرے خیال سے کہ آپ کے ساتھ جب یہ والی اسکلز ہوتی ہیں نا, آپ کی آپ سمجھ لیں کہ ایکٹیویٹی والی, کوکرل ایکٹیویٹی والی جو آپ کی اسکلز ہوتی ہیں, جب آپ کے پاس یہ ہوتی ہیں نا, تو آپ پھر پڑھائی میں بھی آپ نا, میرے حساب سے آپ بہت زیادہ جینیس نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو مینیج ساری چیزیں کرنی ہے. بٹ اگین
جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا, جو بیک بینچر ہوتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے وہ میرے خیال سے وہ بہت جینیس ہوتے ہیں. وہ صرف پڑھائی والے نرڈز نہیں ہوتے ہیں. ہاں والے زیادہ اس چیز کو جی, اچھا سب سے زیادہ کامیاب بھی بیک بینچرز ہوتے ہیں, جو آگے نرڈز ہوتے ہیں نا. بیکاز آپ کو جب آپ ایکسپلور کرتے ہو, آپ ٹریول کرتے ہو, آپ ڈفرینٹ گیمز ارینا میں جاتے ہو, تو آپ کو 1000 طرح کے لوگ ملتے ہیں. آپ ایگزیکٹلی بیک بینچرز کو میرے خیال سے ان چیز کو فریڈم ہوتا ہے کہ انہیں صرف اسٹڈیز پہ فوکس نہیں کرنا. جی, دے ہیو ادر تھنگس ٹو ڈو. وہ ڈفرینٹ کلبس میں ہوتے ہیں, ڈفرینٹ سوسائٹی میں ہوتے ہیں, اور یہیں سے سوسائٹی بلڈ اپ ہوتی ہے. رائٹ, یعنی کہ ایک انسان ملٹیپل ٹاسک کر سکتا ہے اور اس چیز کو اگر وہ اپنے اندر مضبوطی لاتا ہے تو اگر وہ پہلے سے ان چیزوں کو فوکس کر لیتا ہے, سوار کر لے, اوور تھنکنگ کر لے, یار میں تو نہیں کر سکتی, یار میرے پڑھائی کا کیا ہوگا. ہاں, یا جو گھر کا, میں کہتی ہوں کہ آپ کو پڑھائی میں ظاہر اچھا ہونا چاہیے, بیکاز وہی بات ہے کہ آپ کی ڈگری جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے. تو میرا خیال سے مشکل ہوتا ہے, اٹس ریئلی ہارڈ ورک, کیونکہ 5 سال آپ انہی لوگوں کو دیکھ رہے ہو تو آپ کے ساتھ ایک سسٹم میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. بٹ اگین آپ 5 سال بعد جب آپ باہر نکلتے ہو, آپ ایک ڈفرینٹ یونرا دیکھتے ہو دنیا کا, تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, یہاں بھی ہماری طرح انسان ہی ہے, یہ لوگ بھی سب چیزیں مینیج کر رہے ہیں, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. اچھا اسرا, یہ ساری باتیں تو آبویسلی سب جانتے ہیں, اور بہت اچھا لگا کہ آپ نے اپنے بارے میں اتنی ساری چیزوں کی نالج دی ہے. ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ان آنسرس کے بعد کافی سارے لوگ ایسے جو اندر اندر کہیں نہ کہیں سوال لے کے بیٹھے ہوں گے کہ 2 کشتیوں پہ سوار کیسے یا وہ اپنے ٹیلنٹ کو ریویل نہیں کر پا رہے, پر ان میں ہے بہت ٹیلنٹ, کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صرف اسی وجہ سے کنفیوز ہے کہ یار پھر اسٹڈیز کا کیا ہوگا, بالکل, ایک فیز سے دوسرے فیز تک کیسے جائیں, اور پھر کریکٹ ڈائریکشن نہیں ان کے پاس. آپ کو پتہ ہے اس میں ہمارے ماسٹر کا, میرے جو ماسٹر ہیں سر طارق علی, ان کا اور میرے جو پاکستان جوجٹسو فیڈریشن سے میرا تعلق ہے, بیکاز ہماری رجسٹرڈ آرگنائزیشن فرام ویئر وی پلے ہمیں جو ایک نام دیتی ہے جس کے تھرو ہمیں پلیٹ فارم ملتا ہے, تو ہم ورنہ کھیل نہیں سکتے. تو ان کا بہت بڑا ایک رول ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیں, جب انہوں نے موٹیویٹ کیا نا, انہوں نے ہمیں ڈفرینٹ مینٹل اسکلز دی. جیسے میرے اور بھی ڈفرینٹ مینٹورز ہیں, لیکن انہوں نے جو سوچ ایک جس طرح بنائی بندے کی, کہ آپ جب دنیا میں اس طرح ہو جاؤ گے نا, اپنے آپ کو ہر طرح سے مولڈ کرنے کے عادی ہو جاؤ گے, تو آپ نا پھر دیکھو کہ اللہ میاں آپ کے لیے کیسے کیسے راستے بناتے ہیں, آپ سب کر سکتے ہو. اچھا اسرا, میں اگر آپ سے مزید تھوڑا سا اب ڈفرینٹ فیز کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. گیمس کے اوپر ہم نے بات کری, کیونکہ میں بیسکلی ہم ریئل اسٹیٹ کے بیک گراؤنڈ سے بالکل ایسا ہی ہے, تو میں بھی ریئل اسٹیٹ ڈیفینیٹلی, تو میں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کچھ سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. کہ سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ کے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیلیفورنیا, دیکھیں ایک تو کیلیفورنیا باہر ہے, دیٹس سو بیوٹیفل. ایک کیلیفورنیا آپ سمجھے بحریہ ٹاؤن میں. تو مجھے اس کا جو ہے اوبویسلی سوشل میڈیا کا, دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا ٹینیور ہے, مارکیٹنگ کا ٹینیور ہے, تو مجھے کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ کا سوشل میڈیا سے اوبویسلی پتہ چلا. اینڈ دین آئی سو کہ ماشاء اللہ دے ہیو انوالوڈ دیم سیلف بائی اسپانسرنگ ڈفرینٹ ایتھلیٹس, ناٹ اے سنگل, ایون می. میرے گیم سے دے آر اسپانسرنگ می, الحمد للہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. سنس 2023 آئی ایم ود کیلیفورنیا اینڈ پراؤڈلی انڈورسنگ کیلیفورنیا, اینڈ آئی ایم ریپرزینٹنگ مائی ایونٹس, لائک آئی ایم ریپرزینٹنگ پاکستان ان مائی کیٹیگری آف جوجٹسو ویئرنگ کیلیفورنیا. تو میرے لیے بہت پراؤڈ ہوا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو میں 2021 سے جو ایک اسپانسرشپ کی دوڑ میں تھی, تو ایز اے وومن میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا, بیکاز آئی ہیو ٹو فیس چیلنجز, آئی ہیو ٹو میٹ ڈفرینٹ پیپل آف ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس. اینڈ اگین اٹس پاکستان, آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جو ہے بہت رنگ برنگی ہے. آپ کو جو ہے وہ اسپیشلی وومن کے لیے پاکستان میں بہت سوچ سمجھ کے, کہ یار آپ نا 10 بجے کے بعد گھر نہیں آنا, 8 بجے کے بعد تمہارے لیے مسئلہ نہ ہو جائے, یا تم باہر نکلو گی تو پھر یہ ایشوز نہ ہو, ٹائم کا خیال رکھو. تو وہاں ایسے اس میں نے ایک اسپارک, ایک ہوپ آف لائٹ کیلیفورنیا کو پایا, جب الحمد للہ مجھے ان لوگوں کی طرف سے ایک پازیٹیو ریویو ملا, ایز دے ہیو اسپانسر لائک پریویس ایتھلیٹ کو انہوں نے کیا تھا. شی از اے ماشاء اللہ ریئلی ٹیلنٹڈ ٹینس پلیئر. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں بھی جو ہے وہ انہوں نے ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ڈفرینٹ ایونٹس
کو بھی کولیبریٹ کیا, اسپانسر کیا کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ ان کو ایک اچھی پروموشن ملے. اور آپ سمجھیں نا کولیبریشن جب ہوتی ہے کسی بھی بندے کے ساتھ یا کسی بھی برانڈ کے ساتھ, کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ, تو وہ دونوں کے لیے بہت زیادہ ایک بینیفیشیل ہوتی ہے, اور وہ ضروری بھی ہے آج کے دور میں, کیونکہ ہم جب تک انویسٹ نہیں کریں گے تو ہمیں ریٹرن کہاں سے ملے گا, ہمیں ریٹرن کہاں سے ملے گا. ایسا ہی ہے. تو کیلیفورنیا میں الحمدللہ آئی فاؤنڈ مائی مینٹور, مائی لیڈر بلال طالب سر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا پورا سسٹم کام کر رہا ہے, آپ دیکھیں کہ مارکیٹنگ ٹیم ہو گئی, بیکاز اس سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے نا میرے خیال سے سارے ڈپارٹمنٹس کو انوالو اگر ہم کریں, اس کے ساتھ ساتھ ایک جو چیزیں پورے ویژول پہ لے کر آتے ہیں نا, ایک جو اسکرین پہ لے کر آتے ہیں, اس میں سب کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن مارکیٹنگ ٹیم کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے, کیونکہ آج کل آپ دیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے, اور وہی بات ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ایگزیکٹلی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. تو بیسکلی آپ نے کیونکہ ماشاء اللہ اتنا ٹریول کیا ہے, آپ نے ڈفرینٹ سوسائٹیز دیکھی ہوں گی, پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی, تو واٹ یو ایکسپیکٹ بیسکلی جو آپ کی سوسائٹیز جہاں ہم عموماً لوگ رہ رہے ہیں ان میں کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں کہ یہ ہونی چاہیے, کیا ڈفرینس آپ کو فیل ہوتا ہے باہر کی اور یہاں کی سوسائٹیز کے اندر؟ دیٹس اے ہیوج ڈفرینس. اوبویسلی امپرووائزیشن ہونی چاہیے, چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کی طرف جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس نا کچھ فیسلٹیز نہیں ہیں. ہمارے پاس اگر گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ دیکھیں کہیں جگہ ہمیں اسپانسر کرتی ہے, سپورٹ کرتی ہے, کہیں پر جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتی, کیونکہ ہمارا ٹریڈیشنل اسپورٹس ہے. اگین لائک ماشاء اللہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان اسپورٹ بورڈ کے تھرو ہمارے کیمپس لگواتی ہے جب ہمارے کوئی بڑے ایونٹس آتے ہیں, اور ہمیں سپورٹ کرتی ہے, اس میں ٹریننگ فیسلٹی, ڈائٹ اچھی پرووائڈ کرتی ہے. جیسے ابھی جو ہمارا ایونٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے کیمپس پراپر لگائے گئے تھے, اور ابھی بھی لاہور میں پاکستان اسپورٹ بورڈ کی طرف سے جوجٹسو کا کیمپ لگا ہوا ہے. بٹ اگین جو ایک سب سے بڑا ایشو ہے نا وہ یہ کہ ایتھلیٹ کے لیے اس کی ٹریننگ فیسلٹیز اور اچھی ہونی چاہیے, جو انٹرنیشنل لیول کو اب تک ہم میٹ نہیں کر سکیں. جوجٹسو میں تو ابھی تک ہم میٹ نہیں کر سکیں, بٹ الحمد للہ اگین وی آر ریٹیننگ میڈلس. اللہ کا بہت شکر ہے, ہم میڈل ریٹین کر رہے ہیں, جبکہ چیزوں کو اور بہتر ہونا چاہیے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بھی. پھر اکیڈمیز کے لیے میٹس دیکھیں, پلیئر کو ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے, اس کی نیوٹریشن, اس کو ظاہر سی بات ہے جب تک اس کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی وہ آگے کیسے اپنا میڈل اور اچھا ریٹین کر سکتا ہے, وہ نہیں کر سکتا بہت زیادہ. کیونکہ باہر جو ہے, جو میں ایکسپلور کر کے آئی ہوں, وہاں پر آپ دیکھیں چیزوں کے نا ایڈوانس اور ماڈرنائزیشن پہ چیزوں کا سیٹ اپ ہوا ہوا ہے, ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کی بیس پہ وہاں پہ چیزیں رن ہو رہی ہیں, جو یہاں پر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے اس حساب سے. لیکن پھر بھی تم جیتو یا ہارو, ہمیں تم سے پیار ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ بحریہ ٹاؤن کے بارے میں تو آلریڈی کافی کچھ جانتے ہوں گے کہ بحریہ ٹاؤن نے ہمیں کن کن چیزوں سے فیسلٹیز, امینٹیز کے بارے میں اگر میں بات کروں تو آلریڈی ہمیں کافی چیزیں انہوں نے پرووائڈ کی ہیں. بٹ میں یہاں اگر ایک نئی کمیونٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہو آلریڈی, اسمارٹ ولیج, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسمارٹ ولیج جو ہے اس میں ماشاء اللہ سے لائک یہاں پر 160 جو ہیں وہ ولاز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, اور دیٹ از ٹو نیئرسٹ ٹو جناح ایونیو. تو مجھے بہت خوشی ہوئی اینڈ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ کہ میں جلد از جلد جو ہے نا وہ اس کی جب کنسٹرکشن وغیرہ ہو جائے تو میں پھر سائٹ پہ بھی جاؤں, آئی کوڈ سی اٹ. کیونکہ ایک جو ہم پروجیکٹ, جب کوئی بھی پروجیکٹ ہم آرگنائز کرتے ہیں, پروجیکٹ کو انیشیٹ کرتے ہیں, تو پھر جب وہ بن کے آتا ہے نا, جب وہ دکھ رہا ہوتا ہے وہ پھر وہ ویسا ہی بنتا ہے. بیکاز آئی نو آئی ہیو لائک سین کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ دیئر پریویس پروجیکٹس آلسو ماشاء اللہ. وہ اس کی جو کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے, اس کی جو انفراسٹرکچر, ساری چیزیں اور جو ایمینٹیز وہاں بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے, یہاں کی ایمینٹیز دے آر لائک ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام دیٹ. اینڈ اس میں جو ہے جیسے سولر بھی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں آن ایوری ولا, اور اس کے علاوہ جو ہے کلینک وتھ ایمبولینسز سروسز بھی ہیں, ہے نا. مطلب کوئی مجھے انجری ہو, کچھ مسئلہ ہو, تو فوراً جو ہے نا مجھ جیسے پلیئر جو ہیں فوراً سے ایمبولینس بلائی اور چلو بھائی اپنی جگہ پہ چلے گئے. اینڈ وی ہیو شٹل سروسز آلسو, رائٹ. یس ایگزیکٹلی. بیسکلی یہ ای وی بس سروسز بھی ہمیں وہاں پرووائڈ کی جا رہی ہیں جو آپ کو کراچی تک ٹریول ایزیلی مل رہا ہے. لیکن کافی زیادہ لوگوں کے کوشچنس بھی تھے اس حوالے سے کہ اوبیسلی جب ہم پریسنٹس میں رہتے ہیں تو ہمیں ای وی بس تک ٹریول کرنا پڑتا ہے اپنی اون سے, اور وہ شٹل سروسز بھی ہمیں ہماری کمیونٹی کے اندر ہی پرووائڈ کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کیفیٹیریا ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں, کمیونٹی ہال ہمیں مل رہا ہے جہاں آپ بہت ساری کام آپ کے ایزی ہو جائیں گے, جس کے لیے آپ کو سٹی جانا پڑ رہا ہے. میرے خیال سے پہلا کانسیپٹ ہے ایسا جو بحریہ ٹاؤن میں بھی فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ کمیونٹی ہال سیٹ اپ ہو رہا ہے, جو کراچی میں بھی اب تک پراپر نہیں آیا ہے.
یہ تمام فیسلٹیز اور امینٹیز جو ہمیں مل رہی ہیں جی یہ کسی بھی سوسائٹی میں نہیں مل رہی, ناٹ ایون پاکستان کی وہ فیمس سوسائٹیز بھی نہیں. تو وہ تمام چیزیں جو ایک کمیونٹی کے اندر تمام لوگوں کو اویلیبل ہونے جا رہی ہیں, وہ ایک بہت بڑا ایک فریڈم ہے ہم لوگوں کی, لیکن کوئی ہر چیز ایک ہی کمیونٹی کے اندر ملنے جا رہی ہے, ورنہ اس کے لیے ہمیں ٹریول کر کے یہاں جانا پڑتا ہے, وہاں جانا پڑتا ہے, اور اینڈ وی ہیو لائک آن دا گو کہ ہم فوراً بس اپنے گھر سے نکلیں اور ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو فوراً اویل کر لیں. ایگزیکٹلی. تو مجھے امید ہے وسیم کہ ہماری ان چٹ چیٹ سے ڈیفینیٹلی لوگوں کے بہت سارے کوشچن جو ہے وہ سالو ہو گئے ہوں گے, اور اگر مزید کوئی کوشچن ہیں تو آپ انہیں کامنٹ باکس کے اندر ہمیں بتا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی اسرا وسیم سے ریلیٹڈ کوئی کوشچنس ہیں تو اس کی جو ہے وہ سوشل ہینڈلز میں ڈسکرپشن باکس میں مینشن آلریڈی کر چکی ہوں گی, آپ وہاں پہ جا کے بھی ان کی لنک کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اسرا وسیم, آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, ایک تو بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, اینڈ ٹو شیئر مائی جرنی اینڈ مائی ریویوز فار بحریہ ٹاؤن اینڈ کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرس. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ الحمد للہ آئی ہیو لائک اسٹارٹیڈ مائی سمر کیمپ فار مارشل آرٹ اسپیشلی فار انڈر 10 کڈس اور ویمنس کے لیے, کہ کراچی میں لوکیٹڈ ایٹ گلشن, وہاں پر وہ آئیں اور وہاں پر میری سپرویژن میں سمر کیمپ کی ان کو سیلف ڈیفینس کی, مارشل آرٹس کی اور فٹنس کی ٹریننگ دی جائے گی انڈر ون روف, اینڈ ویئر آئی ول بی پرووائڈنگ مائی ٹریننگ ود مائی ایکسپرٹیز. تو انشاءاللہ آپ لوگ آئیں اور آپ لوگ کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ اسرا وسیم, بالکل آپ سے مل کے مجھے بھی بہت خوشی ہوئی, اور امید ہے کہ انشاءاللہ پھر ملاقات آپ کے ساتھ ضرور ہوگی. اور تب تک کے لیے مجھے بھی اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.